یہ جی سعد رضوی صاحب وکلاء کو جو باہر کے وکلاء ہیں لاہور ہائی کورٹ وہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں کہ 295 298 پہ عمل درآمد کیسے کرنا ہے. سنیں ذرا. لیکن ایک گزارش میری یہ ہے کہ آپ ووٹوں کے اندر باہر اس قانون کے اوپر پورا عمل درآمد کروائیں. اگر وہ قانون نہیں چلتا تو پھر حامد الدین والا پورا باہر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میری پہلی بات. انہی وکلاء میں سے بعد میں جج بنیں گے. ہمارے ساتھ آج ایک وکیل ہی ہوں گے خضر محمود صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اتنی کیا ضرورت پڑے گی کہ وکلاء کو اب ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. آج جرمنی سے ہمارے ساتھ ہوں گے سردار خضر محمود صاحب. ان سے پاکستان کے حالات کے بارے میں پوچھیں گے اور آئے دن جس طرح دہشت گردی کی وارداتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں کیا کبھی حالات ٹھیک بھی ہوں گے ہمارے. کیوں جی اپنا سردار خضر صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جی السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے ساتھ تبدیلیاں کافی نظر آ رہی ہیں. تبدیلیاں اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ 36 گھنٹوں کے اندر تقریباً جو رپورٹڈ کیسز ہیں، رپورٹڈ حملے جو ہیں، یہ تقریباً 37 ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں پیکا ایکٹ بھی ہے، جو میڈیا ہے وہ کافی حد تک کنٹرول پہ ہے. اس کے بعد جو بہت سارے حملے ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں جہاں کی خبر جو ہے وہ مین میڈیا میں نہیں آتی ہے. تو یہ 37 حملے جو ہیں پچھلے 36 گھنٹے میں جو ریکارڈ کیے گئے ہیں. رات کی خبر تھی کہ کوئٹہ میں کل 3 حملے ہوئے. اس کے بعد گوادر رات کو کوسٹ گارڈ میں حملے کی تھی. اس کے بعد پھر ایک خبر آ رہی تھی ابھی کی کہ نوشکی میں ایک حملہ ہوا. اور اس کے بعد پھر ایک خبر آ رہی ہے کہ بی ایل اے نے ایف سی پہ حملہ کیا اور وہاں سے 5 بندے شہید ہو گئے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڑہ میں کہ یہ علاقے میں رہتے تھے مفتی منیر شاکر، چلیے مفتی قلعہ تنظیموں کے ساتھ بھی رہے ہیں، بعد میں یہ کمپرسوں کے ساتھ تھے. کل وہ ان کو مار دیا گیا ہے. اس کے بعد پرسوں جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اوپر وزیرستان میں ایک جمیع علماء اسلام کے جو ایک عالم دین تھے جن کی مسجد حملہ ہوا تھا، ان کے بعد خبر نہیں آئی کہ ان کی حالت کیا ہے. تو اس کے بعد رات کو بنوں میں 2 تھانوں پہ حملہ ہوا، سوئی گیس کی حملہ اس پہ حملہ ہوا. متضاد خبر آ رہی ہے، کل رات سے چل رہی ہے، اس کو تصدیق نہیں ہو رہی. وہ میڈیا تصدیق نہیں کر رہا ہے. انڈین میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے کہ جی چلم کے ایریے میں حافظ سعید کے کسی رشتہ دار کا قریبی رشتہ دار ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے، موٹر سائیکل والوں نے کیا ہے. کوئی ابو کتال اس لڑکے کا نام لے رہا ہے، کوئی اور، لیکن چونکہ پاکستان میڈیا اس پہ خاموش ہے تو چونکہ ریمو ہے ساری. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور حکومت کا جو ہے وہ سنجیدگی کا یہ عالم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے یو این او میں اسلامو فوبیا کے خلاف ایک دن منانے کا اعلان کیا گیا تھا. تو اس کو اسلامو فوبیا سے ٹرن کر کے انہوں نے ایک اپنی مخصوص جو ہے وہ سوچ کے مطابق اس کو کل بنایا ہے. پھر کل شہروں میں جلسے جلوس میں نکلے وہ گالیاں دھمکیاں وہ بھی جو بھی ہوتا ہے وہاں تو انتظام ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کی سب سے کریم ہوتی ہے، جو ملک کے سب سے بڑے جو دماغ ہوتے ہیں، انہوں نے کل حافظ سعد رضوی کو لاہور بار بلایا ہوا تھا. اور وہ جو تقریر انہوں نے کی ہے وہ تقریر جو ہے وہ شاید کسی اور جگہ پہ کی نہیں جا سکتی ہے. پاکستان ہی ہے جس میں جس کو جو منہ آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. قتل کی دھمکیاں ہوں، کسی کو جان سے مارنے کی ہوں، جھوٹے مقدمات کی ہوں، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بات کی جاتی ہے. اگر نہیں نظر آتی ہے کہیں پہ تو خود وہاں نظر نہیں آتی ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ ترجمان جو ہیں وہ آپ کو میڈیا میں نظر آئیں گے، لیکن وہ بھی جب ان کی جماعت پہ بات آئے گی تب وہ بولتے ہوئے نظر آئے گی. جب ریاست پہ بات آئے گی تو پھر ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوتے ہیں. تو کل وزیر اعظم کل گئے ہوئے تھے پرسوں جہاں وہاں پہ بلوچستان میں گئے ہوئے تھے، وہاں بھی دیکھا آپ نے. پھر وزیر اعلیٰ جو تھے انہوں نے وہاں بیٹھ کے آئی ایس پی ایل کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے آئی بائی ڈال کے. تو اس پہ جو سوالات ہوئے اس پہ بھی کافی ترقی تھی. اس کے بعد اب سنا ہے کہ گورنمنٹ اے پی سی کرنے جا رہی ہے، اور بلاول نے مشورہ دیا گورنمنٹ کو جی آپ کے نیشنل ایکشن پلان جو ہے 2 بنائیں. اب 2 بنائے یا 3 بنائے، جو بات پہلا جو بنا تھا تو اس ٹائم پاکستان میں اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا تھا اور اس کے کس کو کب چھوٹ مل گئی تھی، وہ کچھ عرصہ جو ہے 2-4 بار جو ہے جنرل رئیس شریف کے دور میں اس پہ عمل درآمد ہوا تھا. اس کے بعد پھر گلے کی ہڈی بن گئی ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر 36 گھنٹوں میں 37 حملے ہو رہے ہیں، اب 37 حملے وہ ہیں جس پہ کوئی نہ نقصان ہوا. تو اگر پنجاب کے اندر جرم والی بات بھی اگر سچ ثابت ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ملک کہاں پہ جا رہا ہے. اور دوسری بات دیکھیں کہ اسلام کے نام پہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے کہ جو کلا دم تنظیمیں ہیں انہوں نے خندق کے نام سے آپریشن لانچ کرنے کی بات کی ہے.
اور ریاست پاکستان یا ادارے جو ہیں انہوں نے البدر کے نام سے کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے بڑا اسلام کے ساتھ توہین کیا ہو سکتی ہے, یا کم از کم اس نظام کے ساتھ کہ جو مارنے والا ہے وہ خندق کے نام سے آ رہا ہے, جو مرنے والا ہے وہ بدر کے نام سے آ رہا ہے. اگر اس کو ہولڈ کر کے دیکھ لیتا بھی آپ کی مرضی ہے. تو یہ ساری حالت ہے. آج رات کو بی بی سی کی خبر تھی کہ افغانستان کے اندر 6,000 جو ہیں وہ کالعدم تحریک طالبان کے جو موجود ہے وہاں پہ خودکش بمبار شاید وہ لفظ کہہ رہے تھے. دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی چینل پہ ایک فیصل رضا عابدی بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ جی 70,000 لوگ جو ہے وہ بلوچستان میں آگے ہیں. کل ایک بڑی الارمنگ بات یہ ہے کہ کل ایک لاہور کے علاقے میں بیدیا سائڈ پہ برکی سائڈ پہ اور نیچے ایک بندہ پکڑا گیا, خودکش بمبار پکڑا گیا جو بلوچستان سے جو تھا. یعنی ہم نے اس پاکستان کی تاریخ میں پہلے سنا ہے کہ بلوچستان کا کوئی بندہ پنجاب کے اندر کہیں پہ خودکش حملہ کرنے آیا ہے, اور بلوچستان کے آپ حالات دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا 4 عورتیں وہاں پہ خودکش بمبار بن چکی, مطلب انہوں نے حملے کیے ہوئے ہیں. اور بدقسمتی سے خودکش بمبار جو ہیں ان کا جب بایو ڈیٹا سامنے آتا ہے پتہ چلتا ہے ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, یا کم از کم اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا. تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملکی حالات کہاں پہ ہوں. اور حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ شاید اپنا نام لینے سے بھی قاصر ہے, وہ روز بلیک میل ہوتی ہے. دوسری طرح IMF کے آیا وفد آیا تھا, ان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں, جو معاملات سارے آپ کے سامنے ہیں. تو کل ملا کے آپ دیکھیے تو جو ہے وہ کافی معاملات پیچیدہ ہیں. اللہ سے دعا کی جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عقل دے, ان کو رہنماؤں کو دے, اور ملک کے اندر جو اچھا پھیلانے والے ہیں ان کو بھی ہدایت دے, تو کم از کم ملک وہ قائم و دائم رہے. تو جی اگلا پوچھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ سعد رضوی کو دعوت دی گئی اور سعد رضوی نے جو کچھ وہاں پہ کہا اور جن لوگوں کے سامنے وہ کہہ رہا تھا وہ تمام باتیں ویسے ہی قوانین اس کی اجازت نہیں دیتی, تو یہ جو قوانین کے ٹھیکیدار سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ان میں سے کسی کے اندر یہ جرت نہیں آئی کہ یہاں اجازت نہیں ہے, ملک میں کوئی آئین ہے, قوانین ہے؟ لیکن مالک صاحب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو باشعور با علم یا ملک سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں, یا کم از کم انسانی حقوق سے محبت رکھنے والے, انسانیت سے پیار رکھنے والے, ان کے لیے بڑی الارمنگ بات یہ ہے کہ انہی وکلاء میں سے کل جج جائیں گے اور یہی جج بنیں گے. چونکہ آپ نے یہیں سے لینا ہوتا ہے, اپنی بیوروکریسی بھی آپ کی یہاں سے آتی ہے, کچھ حد تک آتی ہیں, آپ پولیٹیشین بھی یہاں سے آتے ہیں, اس کے بعد آپ کے ججز یہاں سے آتے ہیں, جوڈیشری تک لوگ سارے آتے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی جو ہے جو سب سے باشعور طبقہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں ڈبل گریجویٹ ہوتے ہیں, تو ڈبل گریجویٹ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو بلا کے وہاں پہ اور تقریریں کروائی ہیں, اور تقریریں جو تھی وہ شاید ان پہ بات کرنا کسی اور فورم پہ کیا تھا, شاید وہ فورم بھی بند ہو جاتا, لیکن آپ نے دیکھا تو یہ تو پھر اس ملک کے اندر چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کا معاملہ جو ہے پاکستان میں, عمل کتنا ہوتا ہے اس پر الگ بات ہے, کوئی بندہ صاحب عمل مسلمان کتنا ہے, لیکن مذہب کا ایک بخار چڑھا ہوا ہے اور اس میں پوری قوم جو ہے وہ اس میں لت پت ہے اس میں. تو وہ آپ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بات کسی آپ پہ کوئی روک نہیں ہے, ٹوک نہیں ہے. جس کو اسٹیج پہ جو کچھ آتا ہے, جہاں تک جن کے خلاف وہ بات کی کرتا ہے, تو ان کا چونکہ نہ کسی سے رد عمل آتا ہے, نہ ان کا کسی جگہ سے جواب آتا ہے, نہ ان کا کسی جگہ موقف آتا ہے. آپ کسی جگہ پہ کچھ کہہ دیں, کوئی معاملہ اٹھا دیں, تو وہ آپ کو وہ سارے بات جو ہے وہ لوگ مان بھی لیں گے اور اس پہ امین بھی کہہ دیں گے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کے اخبار میں کالم لکھا جاتا ہے کہ ربوہ کے جو ہے اندر جدید گراؤنڈ کے نیچے جو ہے وہ جدید ترین ایئرپورٹ ہیں. کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ اور ایئر بیس کیسے ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں جو لکھا جائے تو اس طرح سعد رضوی جو کہتا ہے, اور باقی لوگ سعد رضوی کی بات کیوں کریں؟ آپ نے کل جو آپ کے وزیر مذہبی امور ہیں انہوں نے اسی سے ملتی جلتی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ میں نے کروایا تھا. نون لیگ کہتی ہے کہ میں نے کروایا تھا. یہ کیا نام ہے جو ہیں وزیر ہمارے احسن اقبال, وہ ان کو ہمیشہ کریڈٹ لیتے رہے کہ میری والدہ جو آپ انصار تو ان کی والدہ جو تھی یہ انہوں نے قانون بنوایا تھا. تو وہ جب کریڈٹ لینے والے سارے ہوں اور پھر اس پہ روز آگ ڈالنے والے ہوں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا. اور یہ زہر جو ہے, میں لفظ کو کہتا ہوں, یہ زہر جو ہے وہ شیعہ سنی کا ہو, وہ دیوبندی بریلوی کا ہو, وہ MGO خلاف تو چونکہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ اب جسم کے اندر اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اس کو نہ روکا جا سکتا نہ روکنا, اور اس پہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کا اپنی جان خطرے پڑ جاتے ہیں. اس لیے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو بلاسفیمی ایک گینگ بنا ہوا ہے جو لوگوں کیس بنوا رہا تھا, اور اس پہ جج صاحب بھی شامل تھے, وکلا بھی شامل تھے, اس کے بعد جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی ملوث تھے. اس پہ جب 2 پروگرام کیے, ایک آزاد سید نے کیا
اور دوسری سائڈ سے مریض جہانگیر نے کیا. تو مریض جہانگیر کو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے دھمکی میں نے شروع کی تھی, اور وہ جج صاحب جو اس معاملے میں لچڑے ہوئے تھے انہوں کو جب دباؤ ڈالا ہے, پتہ چلا کہ کچھ لوگ مر رہے ہیں جو اس مارے گئے ہیں, جب انہوں نے اعتراض کیا ہے تو وہ مارنے کے بعد 2-3 کیس اس طرح کے ہیں, جب وہ نام آیا ان کا انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور استعفیٰ دینے کے وہ بجائے ختم وہ بھی بن گئے جج صاحب بھی. تو کیسے اس معاشرے کے اندر کیا کریں گے؟ اسی جج صاحب کو کل وکلا کندھوں پہ اٹھا کے پھریں گے. جو وکلا سعد رضوی سے بندے کو وہاں ہائی کورٹ بار میں, یاد رکھیں میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, پنڈی کے اندر ایک بڑے مشہور وکیل تھے, ان کا نام تو میں نہیں لوں گا, اور ایک وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے, اور بڑے مالدار, ان کے باپ بہت مالدار تھے, پنڈی بری ایریے کے تھے. تو وہ ایک دفعہ آئے پنڈی بار میں خطاب کرنے کے لیے, تو ان کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے ان کو کہا جی کہ آپ نے جو امداد دینی ہے, جو بھی پیکج دینا ہے, وہ ایسا کریں کہ آپ ہمیں یہاں باہر نیچے بیٹھ کے دے دیں. یہ جو ڈائس ہے, یہ اسٹیج جو ہے, یہ چونکہ قائد اعظم کا اسٹیج ہے, تو آپ اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو بڑا نام تھا ان کا, بہت بڑا مالدار آدمی تھا, ان کا بیٹا بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بھی رہا ہے, اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں, وہ نگران تو نہیں تھے, وزیر اعظم رہے ہیں وہ شاید 2 سال رہے ہیں. تو ان کو موقع نہیں دیا گیا تھا. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں, آج حالات دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے وہ ایک کالعدم تنظیم, دیکھیں جو تحریک لبیک اس کو کالعدم کروایا گیا تھا, اور کالعدم کرنے کے بعد یہ کسی رول پروسیجر کے تحت جو ہے نا اس کی کالعدمی ختم نہیں ہوئی تھی, بلکہ انہوں نے اپنے زور بازو سے, دباؤ سے راستے بند کر کے وزیر آباد میں کمرے کو وہ روڈ کھود کے, سننے کھود کے, انہوں نے حکومت کو یا اس ٹائم کے باجوہ صاحب جو کمزور آدمی تھے ان کو مجبور کر کے انہوں نے اپنی کالعدمی وہ کروائی تھی, اور ان کا رویہ یہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان میں ان کے وہ آئین قانون کی بات کرتے ہیں, کبھی ان سے ہماری بات ہوتی تھی تو یہ پاکستان کو 50 لاکھ گالیاں دیتے تھے, تو یہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے, وہ سسٹم تو الگ ہے. لیکن بار دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے. سر یہ بتائیے کہ جو بار ہے ہائی کورٹ کی, ان کی نظر میں سب سے جو عقل مند اور شعور رکھنے والا بندہ سعد رضوی تھا. دیکھیں یہ بہت عرصے سے ایک یہاں پہ جو حق فورم کی جو تنظیمیں ہیں وہ مختلف بارز کے اندر جو ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ بنائے تھے, گروپ بنائے تھے, اور اس کے بعد وہ جا کے پچھلے 8-10 سال پرانی بات ہے یہ کہ وہ جا کے مختلف بارز میں وہاں پروجیکٹر لگا کے تو ختم نبوت لٹھے سے تقسیم کرتے تھے اور وہ ماحول بناتے تھے. جب آپ اس طرح کا ماحول بنتا رہے گا تو پھر ایک ایسا بندہ آئے گا, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار جو ہے وہ آزادی ان کو وکلا کی ڈگری دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو پریزیڈنٹ کی کوئی ڈگری وہ دے دیں, کوئی عہدہ دے دیں ان کو, اور کوئی ان کو وہاں کے لیے پراپر جو ہے ہمیشہ کے لیے یاد جو ہے ان کو نمائندگی دے دیجیے. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے. اور یہ پریزیڈنٹ صاحب سے جو تھے یہ ایک اب جو ہائی کورٹ کے ہیں یہ پچھلے الیکشن میں جیت کے آئے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک مخصوص سوچ فکر کے بھی تھے. دوبارہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, ایسا ہی ہے, ایسا چلتا رہے گا. اور میں نے کہا نا کہ یہ کوئی روک ٹوک جب نہ ہو کسی جگہ پہ کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے, اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا جائے گا. دوسری طرف دیکھ رہے ہیں آپ کے 36 گھنٹے میں آپ کے 37 حملے ہیں, 37 وہ جو رپورٹڈ ہیں, اب یہ 37 ہیں 70 ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. تیسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان جو ٹرین والا معاملہ ہوا ابھی تو اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ اغوا ہوئے تھے وہ واپس آئے نہیں آئے, ان کی لاشیں آ رہی ہیں. جب ملک کے اندر ایک ٹرین آئی جائے کہ ہو جائے, آپ کے جو ہے درجنوں فوجی جن کا یہ خدشہ یہ ہو کہ وہ اغوا آئے ہیں, میڈیا کہہ رہا ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے. تو جب اس طرح کے آپ کے ہوں اور روزانہ آپ کے فوجیوں کی لاشیں آپ اٹھا رہے ہوں اور آپ کے شہروں کے اندر جو ہے وہ جتھے بنے ہوئے ہوں اور ریاست خاموش بیٹھی ہے, ریاست نہ صرف خاموش ہے, ریاست بلکہ ان کی سلوکاری کر رہی ہو, اور جو حکومت بیٹھی ہوئی وہ سلوکاری کر رہی ہو. پولیس والے جو جاتے ہیں ان کا بیانیہ ایکسپیریٹ بیانیہ ہوتا ہے, وہ 2-4 گھنٹے روکتے ہیں, اس کے بعد وہ ماحول جب گرم ہو جاتا ہے وہ پیچھے ہٹ کے تو پھر جو وہ چاہتے ہیں وہ بھی ان سے کروا دیتے ہیں, نہیں چاہتے وہ بھی کروا دیتے ہیں ان سے. اچھا, یہ ایک بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا. آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بڑی ویڈیو چل رہی ہے کہ وہ ٹائر کے بغیر ہی جی پائلٹ نے پلین جو ہے وہ اتار لیا. تو ہمارے ملک میں سب کچھ ممکن ہے, جہاں 17 سیٹوں والے گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں وہاں PIA بھی یہ کام کر سکتا ہے. اور اپنی طرف سے یہ بڑا بتایا جا رہا ہے کہ بڑا کارنامہ انجام دیا, لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا یہ لوگ ہیں وہ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں, ان کے یہ دماغ نہیں کام کرتے کہ اس سے. دیکھیں ہمارے ساتھ 17 سیٹوں والے پاکستان میں جمہوریت کبھی رہی نہیں ہے. موہر قریشی سے لے کے شوکت عزیز تک وزیر اعظم ایسے بنتے رہے ہیں, تو اس لیے اس پہ تو میں کوئی بات کرتا نہیں ہوں.
जहाँ तक 1700 वो तो वहाँ बढ़ती रहती हैं। इशू ये है कि मुल्क की सालमियत जो है, चूंकि मुल्क से सबको प्यार है, मुल्क सबका होता है, मुल्क के अंदर रहने वाले सबको वो मुल्क के वफादार भी होते हैं और उनका मुल्क से तल्लुक होता है। जिस साइड पे मुल्क जा रहा है, जिस साइड पे ले जाया जा रहा है, वो एक तकलीफ बात है, उस पर हमें बात करनी भी चाहिए और हमें करते भी हैं। बाकी ये है कि उस मुल्क के लिए, सलामती के लिए दुआ करते हैं, लेकिन साथ ये दुआ करते हैं कि जो मुल्क के वो सब इक़दार हैं, जिनके जिम्मेदारी है, जिन्होंने उस मुल्क को ठीक चलाना है, खुदा उनको अक्ल शोर दे कि वो इस निज़ाम को करें। लेकिन जो लगता है वो ज़ाहिर लगता ही है कि आपके यहाँ वो शहर सरहदों पे आपका वो दुश्मन हमला कर रहा है, शहरों के अंदर मामला जो है फौजी छावनियाँ हैं, थाने हैं, उसके बाद मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, और अंदरूनी शहर जो है, अंदरूनी इलाके जो है पंजाब के अंदर जो गली महलों में आप कर रहे हैं, वो शायद दुनिया भी देख रही है, लेकिन यकीनन ये है कि वो छुपा हुआ नहीं है और वो हज़ारों की तादाद में। दूसरी साइड पे अगर आपने सियासी बात करनी है तो कोई पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी जमात कहीं पे एहतियात करने की बात करे जिससे कि, तो फौरन आ जाता है खुद का बम्बार घूम रहे हैं, आपको इजाजत नहीं है, सिक्योरिटी का मामला है, कहीं पानी छोड़ दिया जाता है, रास्ते ब्लॉक कर रहे जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड से कई हज़ार, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000 लोग जो है वो 2-2 दिन वो रोडें कब्जा करके बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, ना वो खुद का बम्बार का वहाँ पे किसी को खतरा होता है, ना को वहाँ पे। अच्छा सर, आखिर पे ये बताइए, DGISPR ने कॉन्फ्रेंस की आज, तो जो पिछली हुई उसमें अकेले भी नहीं थे, ज़ाहिर एक बंदा साथ लेके आए। वो क्या देखते हैं कि अवाम उनकी बातों से मुतमिन हो जाती है? मुख्तसर सा जवाब दें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर फौज बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत इदारा है, वो उसकी गिरफ्त जो है वो खुद से लेके वो सिविल मामला तक है, मीडिया तक है, तो अगर कम अज कम मुतमिन हो तो वो बोलने की जरूरत नहीं करता है। इसलिए वो जो भी है, जहाँ भी उनके मामला जो हैं उस पर, चूंकि पाकिस्तान में अगर बोलेंगे तो आपके बात मैंने कहा कि जब कहा जाता है कि उस ट्रेन के अंदर 440 लोग मौजूद थे, तो कहा जाता है कि 340 छुड़ाए या बाद में फिक्र पड़ा है, तो उन पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता कि वो लोग कहाँ पे थे या कैसे थे। इसलिए जो फौज कहती है ताकत जो है वो हमेशा वो कहते हैं माइट इज राइट, तो फौज जो कहती है वो सबको मानना पड़ता है, और मेरे ख्याल में ठीक ही कहती होगी, हम भी उस पर एतराज करेंगे काबिल नहीं है। अच्छा, एतराज करना चाहिए। अगर वो कहे कि कौवा सफेद है तो हमें कहना पड़ेगा कि वाकई कहना चाहिए कि वो सफेद है। अगर वो कहे कि हाथी उड़ रहा था तो कहना हमारे घर से भी सुबह उड़ के गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही, हमें कभी एतराज करना नहीं चाहिए, हमें फायदा कोई नहीं है उसका। चले ठीक है, ताकतवर इदारा बैठा हुआ है, सारा उसके कंट्रोल में, हमें जरूरत है। वो पंजाबी में कहते हैं कि समुद्र में रहना और मगरमच्छ से बैर। बहुत शुक्रिया। नहीं है, जिन्होंने किया उन्होंने फायदा उठा लिया है, और जो कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो नुकसान में जा रहे हैं। इसलिए एक बात यह है कि पाकिस्तान की सलामती का चूंकि वो इदारा है, तो कम अज कम अगर उसके हाथ मजबूत ना किए जाए तो उसके हाथ कमजोर करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो जो भी उनके मामलात हैं, ना हमसे पूछ के करने वाला कर रहा है और ना जो उनका वापस जवाब दे रहे हैं, उसमें हमें एक बंदा मरता है, किसी तंजीम का हो, किसी इदारे का हो, हमें अफसोस होता है, इसलिए कि एक इंसानी जान जाती है, वो जहाँ भी मरता है उसके पीछे लवाकिन जिस हालात हो जाते हैं वो सब हमसे बाखबर हैं, तो हम दुआ कर सकते हैं। अब दुआ का ही तल्लक है, आप दुआ करते रहे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल नहीं आपने करना। अगर आपको कह दिया गया, आपने यस सर, आप मज़हब किसी से तल्लुक़ रखते हैं, वहाँ भी यस सर। जहाँ आपने सवाल किया वहाँ पे जिस तरह अभी सर ने कहा, अब फिर दुआ करना, और ये दुआओं के साथ 70 साल से मुल्क चल रहा है। आइंदा भी देखते हैं क्या हालात बनते हैं, बस दुआएं जारी रखें अपनी, और उसी के साथ ही ये मुल्क के हालात ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ।